अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। तो कल हमने पढ़ा ललजत का फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हमने पढ़े हैं। मैं उनको आज रिकॉल करूंगा आपको कि कल हमने पढ़ा कि ललजत जो है 1320 में पद्मनपुरा पांपुर में पैदा हो गई और उसकी मौत 1392 में हुई। तो 12 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई और लेकिन उसकी शादी कुछ दैट वाज एन अनहैप्पी मैरिड लाइफ। वहाँ पे उसको बहुत उसने तकलीफ़ उठाए, तो 12 साल वहाँ पे अपने ससुराल में रह के वो फिर वहाँ से चली जाती है और संन्यास लेती है। तो ये तो एक पोर्शन। दूसरा है कि उसने जो पोइट्री स्टार्ट की, शी इज़ कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ दिस मिस्टिक पोइट्री इन कश्मीर। گۄڈنِچ لیڈی سو شاعرہ کشیر ہنز یہ میں سٹارٹ کری مسٹک پوئٹری مینز جس میں صوفیزم ہوتا ہے، چونکہ وہ سینٹ تھی، شیوزم سے بلانگ کرتی تھی اور صوفیزم میں بھی اس کا وہ طور طریقہ زندگی کا رہا۔ تو اس نے جو پوئٹری لکھی اس نے وہ انسانیت کے لیے جو درس دیا ہے وہ آج بھی لوگوں میں مقبولیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے للدید کو بہت سارے القابوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ اس کو لل عارفہ بولتے ہیں، کچھ لالا بولتے ہیں، کچھ لال شوری اور کچھ للت کے نام سے اس کو بلاتے ہیں۔ اور اس کے واقعے بہت مشہور ہو گئے اور اس طریقے سے جو کشمیر کے باہر بھی لوگ اس کو اچھے طریقے سے اور اچھے اس مقام پہ اس کو اپنی نظروں میں رکھتے ہیں۔ تو بیکاز شی واز دا گریٹ اینڈ ریناؤنڈ پرسنالٹی۔ اور سب سے اہم بات جو ہے، کشمیر کے جو مسلمانوں کے ایک صوفی شاعر گزرے ہیں، ایک سینٹ گزرے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں شیخ نور الدین ولی۔ شیخ نور الدین ولی واز گریٹلی انفلوئنسڈ بائی دا پوئٹری آف للدت۔ جب اس نے للدت کی پوئٹری کو پڑھا وہ اس سے بہت متاثر ہو گئے۔ تو یہ ایک کریڈٹ ہے للدت کی پوئٹری کا۔ تو یہ سب ہم نے کل پڑھا ہے کہ کہاں پیدا ہوگی، کب پیدا ہوگی اور پھر کب اس کی شادی ہوتی ہے، پھر اس کی شادی میں جو مشکلات ہوا کرتے تھے، پھر اس کو اس سسرال چھوڑ چلی جاتی ہے اور سنیاس لیتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہم نے پڑھا ہے کہ اور اس کے جو واقعے جو لکھتی ہے اس پہ ہماری زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے۔ آج کل کے جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو بہت سیکھنے کو ملتا ہے کہ کشمیر جو بھائی چارہ ہے، چاہے انسانی بھائی چارہ پہ زیادہ زور دیا ہے اس نے، چاہے کسی بھی مذہب سے کسی بھی ریس سے تعلق نہ رکھتا ہو، لیکن بہرحال انسان ایک انسان کا جو وجود ہے وہ تو ایک ہی ہے، چاہے کسی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو۔ یہ اس کے واقعے میں درس ہے۔ اور ہاؤ مین مسٹ کم کلوز ٹو گاڈ، کس طریقے سے انسان اللہ کے قریب آتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ تو ایک اور خاص بات جو للدت کے بارے میں، اس نے ہی شندا دس فزیکل ورلڈ، فزیکل پلیجرس آف ورلڈ، دنیائی زندگی اس کو ایبنڈون کیا، اس کو یہ سنیاس لیا، اس نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ اس کا جو تھاٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو یہ زندگی ہے، دنیا یہ ٹیمپریری ہے، یہاں پہ کسی کو نہیں رہنا ہے، تو کیوں نہ ہم فرام دا ویری بگننگ اللہ کی عبادت کریں، جہاں سے اس دنیا سے نکل کے جہاں پہ ہمیں جانا ہے۔ تو یہ اس کا تھاٹ تھا۔ تو آج ہم پڑھیں گے کنکلوڈنگ جو چھوٹے 1-2 پیرا ہیں، وہ یہ ہے کہ للدت is a towering personality in the history of Kashmiri literature. She has become a household name as a symbol of patience. She continues to be popular even now for the great ideals of life she cherished. اس پیرے میں کہتا ہے کہ للدت کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ She is considered to be the towering personality. Towering means at the great height. اس کی جو پرسنالٹی وہ گریٹ ہائٹ کی تھی، اس کا جو مقام تھا وہ بہت اونچا اور اعلیٰ مقام رہ چکا ہے، اور آج بھی لوگ اس کو اسی قدر منزلت سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور کیونکہ ایک تو ہے اس کی شخصیت، اس کی لائف کیسے اس نے گزاری، دوسرا اس نے جو پوئٹری لکھی ہے جس کو واقعہ بولتے ہیں، اور
انگلش دس کشمیری لٹریچر میں اس کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے. اور دوسری بات اس کی جو پیشنس اس کے واقعس میں دکھائی جاتی ہے کہ وہ اس نے جو صبر زندگی میں کیا ہے, کیسی وہ یہ پیشنٹ لیڈی تھی, گزری ہے. اس کو بھی آج لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں کہ جتنا زمانہ گیا ہے اس کو جاتے ہوئے یہاں سے, کیونکہ 1320 میں 14 سینچری کی وہ لیڈی گزری ہے, لیکن آج اس سینچری میں بھی لوگ اس کو اسی قدر و منزل سے یاد کرتے ہیں. Her works have been translated into English by Richard Temple, Jailal Coleman, Bach, and Jayashree Odin and Nirja Matu, a solo play in English, Hindi, and Kashmiri titled Lal Ded, based on her life, has been performed by the actress Meeta Vashit all over India. ہاں, اب جو اس نے جو واقعس لکھے ہیں وہ تو کشمیری میں اس نے لکھے ہیں, بٹ اس کے واقعس کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے, تو یہ تو بڑی اچیومنٹ ہے. یعنی اس کی جو کشمیری جو اس نے کشمیری میں لکھا ہے, اس کی اس بات کو, اس کی اس پیشنس کو, اس کی اس وزڈم اور نالج کو پوری دنیا میں اس کو پھیلانے کے لیے اس کے ان واقعس کو, پوئٹری کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے انگلش میں. اور اس میں جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہے رچرڈ ٹیمپل اور جے لال کول کو, اور کولمین باغ کو, اور جے شری اوڈن, اور انڈیا کی ہے نیرجا مٹو. انہوں نے اس کے انگلش میں یہ ٹرانسلیٹ کیا اس کی پوئٹری کو, اور پوری دنیا یہ جان چکی کہ اس کی جو وزڈم ہے, اس کی لائف ہسٹری, اس کا جو تھاٹ تھا وہ کتنا اچھا تھا. اور اتنا ہی نہیں, ایک سولو پلے پرفارم کیا ہے میتا وششت اس کا نام ہے. یہ سولو پلے کا مطلب جس میں سنگل کیریکٹر ہوتا ہے. یہ وہ پلے ہوتا ہے, وہ ڈرامہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی کیریکٹر ایک ہی کردار نبھاتا ہے, پارٹ کرتا ہے, پلے کرتا ہے, تو اس کو ہم سولو بولتے ہیں. تو یہ ڈرامہ بھی پوری ہندوستان میں اس کو دکھایا گیا ہے, جس میں لل دیت کی جو لائف ہسٹری ہے اس کو درشایا گیا ہے. So with this we complete this lesson. My dear students, آپ کو میں ایک بات بتا دوں, جو ٹرینڈ ہے ایگزامینیشن کا وہ تو اب چینج ہونے جا رہا ہے, ہو رہا ہے اوپر کلاسوں میں. اب بھی آہستہ آہستہ نیچے آپ کے اس کلاس تک بھی آئے گا, اپ ٹو 5th 6th. تو اس میں کیا ہے, اس میں جو پیچھے یہاں پہ جو کوشچنز دیے گئے ہیں یہ ضروری تو ہیں, آپ کو لکھنے ہیں, اس کو ہم کریں گے, لیکن اتنا ہی نہیں, آپ کے ایگزام میں کچھ اور بھی آ سکتا ہے جس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ وہ کوشچنز کیسے ہوں گے. وہ ویری سمپل کوشچنز ہوں گے. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو یہ اپنے گھر میں اچھی طریقے سے اس کو پڑھنا ہے, 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار. تو یہ ضروری نہیں آپ پورا پڑھیں گے. آپ کو کیا کرنا ہے, سپوز یہ پہلا پیرا ہے, لل دیت سے لے کے ٹو نو گاڈ یہاں تک ہے, ٹھیک. اس کو آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے 2-3 بار. اور جب آپ اس کو پڑھیں گے پھر آپ کو اپنے آپ سے یہ کوشچن پوچھنا ہے. یہاں پہ اگر ہم پڑھیں گے یہ, پھر آپ کو اپنے آپ سے کوشچن پوچھنا ہے. مثلا وہ کوشچن جو یہاں پہ نہیں ہوں گے, ٹھیک, تو ان کوشچنس کو جو آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے وہ آپ کو یہاں سے ہی ملیں گے. فار ایگزامپل یہاں پہ ورڈ ہے لل دیت, پھر ڈیٹ دیا گیا ہے 1320 1392, ٹھیک. یہاں پہ اس پیرا میں یا اس لیسن میں کہیں نہیں دکھایا گیا ہے کہ لل دیت واز بورن ان 1320, کہیں نہیں لکھا گیا ہے. یہاں پہ نہیں لکھا ہے کہ لل ڈائڈ ان 1392, کہیں نہیں لکھا ہے. So question can be asked, when was Lal Ded born? When was Lal Ded born? وہ کب پیدا ہوگی؟ تو آپ کو لکھنا ہے she was born in the year 1320. اس طریقے سے when she died, and she died in the year 1392. یہ ہے یہ پیٹرن جو نیا ہوتا ہے. یا where she was born, یہاں پہ ہے she was born in پدمن پور, رائٹ. تو یہ بہت سارے جو کوشچنز ہیں اس میں چھوٹے کوشچنز جن کے چھوٹے آنسرز آپ کو لکھنے ہوتے ہیں وہ خود ہوتے ہیں. تو ویسا ہی ایگزام میں اب آپ کے کوشچنز آئیں گے, اور ان کوشچنز کو ہم
یا رکھیں گے سیکنڈری لیول کو. اس کی کوئی اب سیکنڈ امپورٹنس ہے. پہلی امپورٹنس ہے جو آپ کو خود جن کے آنسرز آپ کو لکھنے ہیں. ویسے ہی کچھ کوشچنس میں نے اس لیسن کے بارے میں یہاں پہ بورڈ پہ لکھے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو ان کے آنسرز لکھنے ہیں رف میں, لیکن بک کو ساتھ لے کے, یعنی بک آف پڑھیں گے, یہ چیپٹر پڑھیں گے اور پھر نکالیں گے اس میں سے. فار ایگزامپل یہاں پہ کوشچن نمبر فرسٹ میں نے لکھا ہے ہو واز لل دیت. اب آپ کے کوشچن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ہو واز لل دیت, میں نے لکھا ہے ہو واز لل دیت کون تھی. ٹھیک, تو آپ اس کا آنسر کیا آئے گا؟ اگر آپ نے لل دیت لیسن پڑھا اب, اس کا آنسر کیا آئے گا ہو واز لل دیت؟ شاباش. لل دیت واز اے کشمیری great poet, mystic poet. Lal Ded was a Kashmiri great mystic poet. So when and where she was born? When, کب پیدا ہوگی, and where she was born, کہاں, کب اور کہاں پیدا ہوئی. She was born in 1320. She was born in 1320 at Padmanpora in پامپور. یہ اس کا آنسر ہے. وین, تھرڈ کوشچن ہے وین لل دیت واز میریڈ, اس کی شادی کب ہوئی. یہ بھی آنسر ملے گا آپ کو اسی لیسن میں. لل دیت واز میریڈ وین شی واز ایٹ دا ایج آف 12. ایٹ دا ایج آف 12, رائٹ. سو اسی طریقے سے جتنے بھی یہاں پہ کوشچن ہیں یہ آپ کو اس کے آنسرز آپ کو اسی لیسن میں ملیں گے. اس کو آپ ٹرائی کیجئے تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی کہ جو ایگزامز میں آپ کوشچن آنے والے ہیں وہ کیسے آتے ہیں اور کس طریقے سے ان کا جواب نکلتا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ لیسن اس طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ کسی اور لیسن کو لے کے ہم آپ کے سامنے آئیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.